جو کچھ بھی بطول کی ماں نے کیا ہے نا، تو اب سارا کا سارا حساب کتاب جو ہے وہ بطول سے ہوگا، کیونکہ زریون جو ہے نا یہ اپنی نفرت شو کرنا شروع کر دیتے۔ ایسا راہ کو احساس ہونا شروع ہو چکا ہے کہ میرے پاس ایک ہی احساسہ بچا ہے، کبیر صاحب میرا والد، تو میں اسے معاف کر دوں اور معاملات جو ہے وہ یہ آگے چلنا شروع ہو جائیں۔ تو کیا اب ارمان اور راہ کی بات ہو سکتی؟ کیونکہ جو ارمان کی ماں یہ امید لگا کر آئی تھی کہ راہ کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو واپس سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعد معاملات جو ہوں گے اسے کلیئر ہو جائیں گے۔ ارمان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، جا کر ماں کو کہتا ہے کہ ماں جی، میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ راہ کو ہم اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں۔ یہ بات ماں سنتی تو یہ کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ پہنچ جاتے ہیں، کبیر بھی وہاں پر ہوتا ہے۔ جس وقت یہ جاتے ہیں تو جا کر جو وہ ارمان کی ماں بات کرنا شروع کر دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ بھئی میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم جو وہ راہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر چلے جائیں۔ یہ بات کبیر سنتا ہے تو کبیر وہاں پر فوراً بول پڑتا ہے، اسے ارمان کی ماں کو کہتا ہے کہ نہیں، میری راہ بیٹی ہے، میرا حق بنتا ہے نا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں، آپ لوگ جو وہ پلیز ایسی بات مت کریں۔ تو وہاں پر جو ہے نا ارمان بھی حیران ہو کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے کبیر، اسے پہلے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی اپنی اولاد کے لیے، اب ہمیں راہ کی ضرورت پڑی ہے تو اب جا کر ان کو بھی مسئلہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے جو کبیر ہوگا ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب ساری جو بات ہوگی یہ راہ کے اوپر آ جائے گی۔ وہ جو عورت ہے نا جس نے راہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ بولے گی کہ بھئی راہ اگر جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، جی بسم اللہ، میں کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ جو زریون ہوتا ہے نا، زریون نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیے اور یہ اب بطول کو اوقات دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ بطول اپنے بیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے، موبائل پہ لگی ہوتی ہے، زریون اس کے پاس آتا ہے، آ کر زبردستی اس کے بازو پکڑ لیتا ہے، اس کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے کہتا ہے کہ بھائی تم سلمان کے ساتھ آئی ہو نا، میرے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہو، ایسا تم سوچ کیسے سکتی ہو؟ جب بطول زریون کا یہ رویہ دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے اور یہ زریون کو کہتی کہ زریون تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اپنی لینگویج، اپنا رویہ تھوڑا سا ٹھیک کرو، ہوش کے ناخن لو۔ اگر تم نے دوبارہ میرے ساتھ اس طرح کی جو بات کی، غصے میں مجھے جو باتیں سنائی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن اب سب کچھ چینج ہو چکا ہے، بطول تو اپنے حساب سے بات کر رہی ہوگی لیکن اب بطول کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ یہی زریون ہوگا، یہ اتنی نفرت کرنا شروع کر دے گا کہ یہ بطول کی ایک بات تک نہیں سنے گا اور صاف الفاظ میں بطول کو انکار کر دے گا کہ آج کے بعد تم اس گھر سے، میرے گھر سے میری اجازت کے بغیر نکلی نا، تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ سب کچھ بطول دیکھ کر اسے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں رک پائیں گے کہ یار میں یہ سب کچھ کیا کر دیا، میں نے کتنی بڑی میں نے مسٹیک کر دی۔ اب کبیر آتا ہے، آ کر بات کرتا ہے راہ کے پاس، راہ کے سامنے جو ہے وہ آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ راہ کو کہتے ہیں کہ راہ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ سے آج چاندی باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر چاہو نا تو اپنے والد کا ہاتھ تھام سکتی ہو اور اگر تم چاہو تو اپنے والد کو جو وہ چھوڑ بھی سکتی ہو، یہ سارا فیصلہ آپ کے اوپر ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ جس وقت راہ یہ بات سنے گی نا تو اپنے والد کی باتوں میں آ جائے گی، والد کو بولے گی کہ پاپا جانی اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسا چاہتے ہیں تو میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ جاتی ہے، جا کر ارمان کی ماں کے سامنے، سب کے سامنے یہ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ بھئی میں پاپا کے ساتھ ہی جاؤں گی، میں لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ جب یہ بات ارمان سنے گا تو ارمان کو یہاں پر دکھ ہوگا، لیکن ماں جو گی یہ ارمان کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ یار جو بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، کبیر اس کا والد ہے اور ہمیں جو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی قسم کی کوئی بات کریں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے جو وہ راہ خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ جا رہی ہے، تو اس میں جو وہ کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہے اور ہمیں نہ کسی قسم کی کوئی بات کرنی چاہیے۔ جس وقت کبیر راہ کو اپنے گھر میں لے کر جائے گا تو نرمین کو اس بات کا پتہ چلے گا تو اس نے تو تماشا کھڑا کر دینا ہے۔ یہ کبیر کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گی، کبیر کو بولے گی کبیر تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو؟ ہوش کے ناخن لو، تم ایسا سوچ کیسے سکتے ہو کہ تم ایسا کہ قدم اٹھاؤ؟ یہ لڑکی اس گھر کے اندر نہیں رہے گی۔ کبیر سمجھانے کی کوشش کرے گا تو آگے سے نرمین جو ہے اسے
جواب دے گی کہ تم ایسے باتیں کر رہے ہو جس سے روح نکل جانے سے آپ کا جو جسم ہے مکمل طور پر برباد ہو چکا ہو۔ تو کبیر کہتے ہیں کہ جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے، کیونکہ تارا کے جانے کے بعد اس کے بعد میرا جو جسم ہے یہ مکمل طور پر چھلنی ہو چکا ہے، اور میں کسی قسم کا اب کوئی غلط ڈیسیژن نہیں لینا چاہتا، میں کسی قسم کی کوئی اب غلط بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ہمیشہ کے لیے راہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گا۔ تو یہاں پر پھر راہ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی، لیکن کبیر کی سپورٹ ہوگی کہ آپ نے ہمت نہیں آنی، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے جتنی بھی مصیبتیں آپ کے اوپر ہیں۔ تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا راہ اپنے آپ کو یہاں پر ایڈجسٹ کر پائے گی؟